ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام علي النقي عليه السلام الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون صلوات پڑھے محمد ارباب اعزاء، آپ کے سامنے امام علی نقی علیہ السلام امام کے جس فرمان کو موضوع قرار دیا ہے، چونکہ امام کی شب شہادت اور تقاضا بھی یہی کر رہی ہے، جو امام اپنی زبان عصمت سے پیغام دے رہے ہیں اپنے حقداروں کو، اس پیغام امامت کو قیامت تک کے لیے عام کیا جائے۔ چونکہ ہم میں سے اکثر معاشرے میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ اپنے بزرگوں اور بڑوں کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور نسل در نسل آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بڑوں سے عقیدت اور محبت ہے، جبکہ اس محبت کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں، لیکن ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جن کی ولایت و محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا ہے، جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا ہے، وہ ہستیاں اپنی زبان عصمت سے جو فرمائیں گے، وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے ایسا عظیم پیغام دے کر جائیں گے جو ان کے لیے بھی، ان کی نسلوں کے لیے بھی جو پیغام ہدایت ہوگا۔ لہذا اہل بیت اطہار نے اپنے چاہنے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ یتیم قومیں وہ ہوتی ہیں جو بغیر لیڈروں کے ہوں، یتیم قومیں وہ ہوتی ہیں جن کے لیے رائے ہدایت میں ہدایت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ الحمدللہ قیامت تک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہادی بھی موجود ہے اور ہادیان برحق کے پیغامات ہدایت بھی موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد رحمت۔
امام علیہ السلام اپنی زبان عصمت سے فرما رہے ہیں الدنیا سوقن، امام فرماتے ہیں اے لوگو، اے ہماری ولایت و محبت کا دم بھرنے والو، آؤ ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کیا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا سے دل لگا رکھا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں ہماری اصل زندگی یہی دنیا ہے، اسی کے لیے کمانا ہے، اسی کے لیے کھانا ہے، آسائش و آرام اسی میں ہے، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرنی، چاہے وہ ہم حرام کھائیں چاہے ہم حلال کھائیں، چاہے دیندار بنے یا بے دین بنے، لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارا سب کچھ یہی دنیا ہے۔ امام بتاتے ہیں آؤ میں سمجھاتا ہوں یہ دنیا کیا ہے۔ اے دنیا سے دل لگا کر اپنے ایمان کا سودا کرنے والوں، اے دنیا کے چند روپیوں پہ اپنے ایمان کو بیچنے والوں، اے دنیا کی خاطر اپنی آخرت اور اپنے دین کو برباد کرنے والوں، امام فرماتے سنو زبان عصمت سے، الدنیا سوقن، ہم اہل بیت کی نگاہ میں یہ دنیا ایک ایسا بازار ہے، ربح فیہا قوم، اس بازار میں ہمارے حبداروں میں وہ لوگ کامیاب ہیں، نفع پانے والے ہیں جو با کردار ہیں۔ وَخَسِرَ آخَرُونَ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ بد کردار ہیں، وہ بد عمل ہیں۔ لہذا امام بتا رہے ہیں الدنیا سوقن ربح فیہا قوم وخسر آخرون۔ امام نے سمجھا دیا، اپنی زبان عصمت سے بتا دیا کہ دیکھو یہ دنیا ایسا بازار ہے جس میں دونوں طرح کے افراد موجود ہیں، جو فائدہ اٹھانے والے بھی ہیں اور گھاٹا اٹھانے والے بھی ہیں۔ الحمدللہ امام کی زبان عصمت سے پیغام سماعت فرمایا۔ اب جس امام کی شہادت کی رات ہے، ذرا ہم غور کریں امام ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ امام جو فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا ایسا بازار ہے جس میں نیکوکار لوگ، ہمارے حبدار لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے ہم کن افراد میں ہیں۔ یہ ہر ایک نے اپنی طرف دیکھنا ہے، اپنے کردار کی طرف دیکھنا ہے، اپنی زندگی کی طرف دیکھنا ہے۔ لہذا کون ہے جو اس دنیا کے بازار سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنی آخرت کو آباد کر رہا ہے، اور کون ہے جو دین کا سودا کر کے صرف دنیا کے لیے تو جی رہا ہے، اپنے دین اور آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ آؤ یہی وہ ماہ رجب ہے، اس ماہ رجب سے استفادہ کر کے ہم اس دنیا کے بازار سے پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فرماتے ہیں اے میرے مسلمانوں، اے میرے کلمہ گو سن لو، یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے، ماہ رمضان میری امت کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ یعنی رسول اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جو اللہ کا مہمان بن کے مجھ مصطفیٰ کا مہمان بنے گا، وہ مغفرت الہی کو شامل حال پائے گا۔ یہ رحمان کا مہینہ ہے، یہ اس قدر عظیم مہینہ ہے کہ علماء اسلام
نے بیان کیا، روایات اہل بیت میں بھی موجود ہے کہ ماہ رجب یہ اس قدر بافضیلت باعظمت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے کہ جس مہینے میں غیر مسلم کافروں کے ساتھ جنگ لڑنا حرام ہے۔ اس مہینے میں کیا ہے؟ جنگ لڑنا، یعنی ماہ رجب کی عظمت کا اندازہ کریں، جس میں اسلام یہ نہیں پسند کرتا آپ کافروں کے ساتھ لڑائی کریں، اور میرا دوست مزاج اسلام کو سمجھ، جو اسلام کافروں کے ساتھ لڑائی کو پسند نہیں کرتا، وہ اسلام اور دین، وارثان دین، تیری لڑائی تیرے مسلمان، تیرے مومن والدین کے ساتھ کیسے پسند کرے؟ یہ اتنی حرمت والا مہینہ جس میں اللہ کافروں سے لڑائی پسند نہیں کرتا، اور آج کوئی جوان کہے میں ہوں علی کا حوبدار، میں ہوں علی مولا کا شیعہ، اور میرا دوست تو علی کا حوبدار لاکھ ہے، تو علی مولا کا شیعہ لاکھ ہے، لیکن ان کی تعلیمات کے آئینے میں تو دیکھ، جو کافروں کے ساتھ لڑائی پسند نہیں کرتے، تو صبح کا آغاز اپنے بڑے والدین کے ساتھ لڑائی میں کرے۔ اور معصوم فرماتے ہیں جب کوئی جوان، جب کوئی بدبخت اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے، ان کو اذیت دیتی ہے، ان کی طرف نگاہ بد سے دیکھتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے یا آق اے ملما شیط، اے بد نصیب، تو لاکھ نمازیں پڑھ، تو لاکھ روزے رکھ، تو لاکھ حج کر، تو چاہے زیارات پر جا، تو صدقہ خیرات دے، تیری یہ ساری عبادتیں تیرے منہ پہ ماری جائیں گی، تو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ کو اس جوان کی عبادتیں پسند نہیں ہے جو والدین کو اذیت دینے والا ہو۔ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرنی ہے تو والدین کا بھی احترام کر۔ وہ والدین جس نے تیرے لیے سب کچھ خرچ کیا، وہ ماں جس نے تیری تعلیم کے لیے زیور بیچا، وہ باپ جس نے اپنا سکون ختم کیا، آج اولاد کہتی ہے ہم اپنے بچوں کو پالیں یا والدین کو پالیں۔ کس قدر بد نصیبی ہے، یہ اپنی اولاد کو تعلیم دے رہے ہیں، آج ہم نے اپنے والدین کو فراموش کر دیا۔ میرے بچوں، کل کو آپ نے بھی میرے ساتھ ایسے کرنا ہے، یہ ہم عملاً تعلیم دے رہے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ کا فرمان علامہ حلی نے اپنی کتاب میں، جو اعتقادات پر کتاب ہے، علامہ حلی نے سب سے پہلی جو روایت نقل کی ہے رسول اللہ کی، کہ سید الرسل فرماتی ہیں کما تو دینو تو دان، جس کا ترجمہ اردو میں یوں کیا جاتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہمارے یہاں یہ ضرب المثل موجود ہے، حقیقت میں یہ سید الرسل کا فرمان ہے۔ نبی فرماتے ہیں کر اپنے والدین کو ذلیل، تیار ہو جا ایک دن اولاد کے ہاتھوں تو نے بھی ذلیل ہو۔ کر نافرمانیاں اپنے والدین کی، تیری اولاد بھی تیری نافرمان ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی سلام۔ والدین کے ساتھ لڑائی کرے، مومن ہو کے بیوی کے ساتھ لڑائی کرے، وہ بھی مومنہ ہے، بیوی کے ساتھ لڑائی کرنا، خاتون شوہر سے لڑائی کرے، باپ اولاد سے لڑائی کرے۔ رجب کا مہینہ ہے، جب کافروں کے لیے لڑائی اللہ پسند نہیں کرتا، مومن بھائی سے لڑائی کرنا، مومنہ عورت سے لڑائی کرنا، مومن ماں باپ سے لڑائی کرنا، مومن اولاد سے لڑائی کرنا،
سید الرسل فرماتے ہو میری امتیوں سن لو، جو شخص کسی مومن سے جھگڑا کرتا ہے وہ بد نصیب مجھ نبی سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مومن سے لڑائی کرنا ایسی ہے جیسے مجھ مصطفیٰ سے جنگ کرنا۔ رسول سے جنگ کون کرتے تھے؟ مشرکین۔ رسول سے جنگ کون کرتے تھے؟ کافر۔ رسول سے جنگ کرنے والے کافر اور مشرک تھے۔ آج ہم کہیں ہم تو مولا علی کے موالی ہیں۔ بھئی آپ مولا علی کے موالی ہیں، پھر کام کافروں والے کیوں ہیں؟ مولا علی کی محبت کی لاج رکھیں۔ آپ کے ہر عمل سے معلوم ہو، دنیا دیکھ کر کہے ہے علی والا اخلاق کتنا بلند ہے علی والا 5 وقت کا نمازی ہے علی والا قاری قرآن ہے علی والا دیانت دار ہے۔ اور میرا دوست اپنی پہچان وہ بنا کہ پنجتن پاک میدان محشر میں تیرے پاک کردار پہ فخر کرے۔ اپنی پہچان وہ بنا، ایسا نہ ہو کہ آل محمد کا مذہب بدنام ہو، دنیا والے کہیں دیکھو آل محمد کا حبدار ہے اور رسم کافروں والی ہے، کردار کافروں والا ہے۔ لہذا ماہ رجب با فضیلت اور با کرامت ہے۔ ماہ رجب الحمدللہ کتنے لوگوں نے ماہ رجب کو پایا، لیکن اس کی برکتوں کو ہم کیسے پائیں؟ اس ماہ رجب میں روزے کی اس قدر فضیلت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں جو شخص ماہ رجب میں 3 روزے رکھتا ہے، امام نے یہ بھی نہیں کہا مسلسل رکھنے ہیں، 3 روزے، آپ وسط میں ایک رکھ لیں، ایک شروع میں رکھ لیں، ایک آخر میں رکھ لیں، جب آپ کے لیے ممکن ہو۔ امام فرماتے ہیں جو 3 روزے رجب میں رکھتا ہے پروردگار کی طرف سے حکم جاری ہوتا ہے، اے میرے ملائکہ لکھ دو اس پہ جنت واجب ہے۔ اللہ، اس نے میری خوشنودی کے لیے روزے رکھے ہیں، 3 روزے ماہ رجب۔ لیکن یاد رکھیں جن لوگوں کے واجب قضا رہ گئے ہیں وہ رجب میں مستحب کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ قضا کی نیت سے روزہ رکھیں، پروردگار ان کی قضا کے ساتھ ان کو مستحب کا ثواب بھی عطا کرے۔ لہذا اپنے واجبات کو مکمل کریں۔ اور مولا علی علیہ السلام کو جو رسول اللہ نے وصیتیں کی تھی، ان میں ایک وصیت یہ فرمائی تھی، یا علی جب دنیا والے مستحبات کی طرف دوڑ رہے ہوں، اے علی تیری توجہ واجبات کی طرف ہو۔ لہذا جن کے ذمے قضا رہ گئے ہیں وہ ماہ رجب میں کیا کریں؟ اپنے قضا روزوں کی نیت سے روزہ رکھیں۔ تو رجب میں روزے کی یہ فضیلت ہے۔ روزہ خود اسلام میں اس قدر پسندیدہ ہے کہ دیکھیں ائمہ اہل بیت کی اگر آپ سیرت کو دیکھیں، ہمارے معصومین نے اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کو پسند کیا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام نے اپنی زبان سے بتایا کہ مجھ حسین کو کتنی چیزوں سے پیار ہے۔ امام نے کربلا میں 3 یا 4 چیزیں اپنی زبان سے بتائیں، مجھ حسین کو ان چیزوں سے پیار ہے۔ جناب زہرا نے بتایا مجھے 3 چیزوں سے پیار ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام فرماتے ہیں علی کے چاہنے والوں، مجھ علی کو اس دنیا سے 3 چیزوں سے پیار ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہمیں مولا علی سے پیار ہے، مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہو تو آؤ پھر سن لو مجھ علی کو کس سے پیار ہے۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں،
دیکھیں اکثر گھروں میں لوگ کیا کرتے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ پرانے زمانے کے کسی کے بزرگوں کے ان کے ہاں پیتل کے یا دوسرے برتن ہوں تو اولاد سنبھال کے رکھتی ہے، یہ ہمارے باپ دادا کے برتن تھے، یہ فلاں چیز ہمارے باپ دادا کی تھی، یہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے۔ تجھے اپنے بزرگوں کی نشانی سے اتنا پیار ہے اور جن کی محبت اور ولایت کو اللہ نے فرض کیا ہے ان کی پسندیدہ چیزوں سے پیار نہیں ہے، ان کی پسند سے پیار کر۔ اور مولا علی فرماتے ہیں، اور سن لو علی والو، مجھ علی کو اگر دنیا سے کچھ پسند ہے تو وہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز الاکرام بالضیف، مجھ علی کو مہمانوں کا احترام، مہمانوں کی خدمت گزاری مجھ علی کو بڑی پسند ہے، مہمانوں کی خدمت گزاری مجھ علی کو بہت پسند ہے۔ مولا علی کے گھر میں جب مہمان آتے تو مولا علی خود بڑھ بڑھ کے ان کے ہاتھ دھلواتے۔ ہم کہیں ہم تو مولا علی کے حوادار ہیں، لیکن ہمارے گھر میں مہمان آ جائے ہم کہیں آؤ جی بلا آ رہی ہے۔ ہم نے کیا کردار لیا مولا علی سے؟ آج دنیا نے قصیدے پڑھے، کہتے حاتم طائی بڑا سخی تھا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ حاتم طائی کی سخاوت کے چرچے کر کے حقیقت میں علی ابن ابی طالب کے حق میں ظلم کیا ہے۔ حاتم طائی کی کیا سخاوت ہے، اس کی سخاوت کے چرچے جو گائے جا رہے ہیں، یہ کون سی سخاوت ہے؟ اسلام ایسی سخاوت کو پسند نہیں کرتا جو 40 دروازوں سے دیتا ہے، یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے، ہر دروازے سے انسان کو بھیکاری بنایا ہوا ہے۔ لیکن قربان جاؤں علی ابن ابی طالب کی سخاوت پہ، سائل کو ایک مرتبہ اتنا عطا کرتے ہیں اسے دوسری مرتبہ دروازے پہ آنے کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی۔ سخاوت کو سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو، جو دوبارہ سائل کو آنے کی حاجت نہ رہے۔ اکرام و بالضیف، مجھ علی کو مہمان نوازی سے بڑا پیار ہے، مہمان نواز بنے، بڑی عظمت اور شان ہے مہمانی کی۔ اور دوسرا فرمایا الصوم فی الصیف، مجھ علی کو گرمیوں میں روزے رکھنا بڑا پسند ہے۔ اب موسم سرد ہے، ماہ رجب کا مہینہ، ماہ شعبان، اگر علی والا اس میں بھی روزے نہ رکھے۔ مولا علی کو سخت گرمیوں کے روزے پسند تھے، اس زمانے میں کولر، اے سی اور پنکھے نہ ہوتے تھے۔ کتنا بد نصیب اور بدبخت ہے، خود کو کہلوائے علی والا، اے سی کا زمانہ بھی ہو، گھر میں اے سی بھی ہو، کولر بھی ہو، پنکھا بھی ہو، ہٹا کٹا جوان بھی ہو، اور اس کے باوجود بھی بہانے بنائے کہ میں روزہ نہیں رکھتا۔ مولا علی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لہذا مولا علی کو گرمیوں میں روزے پسند تھے۔ نمبر 3 امام فرماتے ہیں الجہاد بالسیف، مجھ علی کو تلوار سے جہاد کرنا بڑا پسند ہے، یعنی مولا علی نے اپنی تلوار سے نصرت اسلام کی ہے، ایسے کہ نہیں؟ مولا علی نے اپنی تلوار سے نصرت اسلام کی ہے، ایمان ہے کہ نہیں؟ وہ علی جس کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے بھاری قرار دیا، رسول نے فرمایا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے، افضل ہے۔ اور میرا دوست ذرا غور کر، جس علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، علی جہاد کو پسند کرتے ہیں۔ اگر اس عمل کے ساتھ علی نے کسی چیز کو پسند کیا ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے
کہ ہم مولا علی کی شجاعت کو لے کر بیٹھ جائیں اور ان کی ضربت کی بات کریں، اور میرا دوست ان کی ضربت کو یاد رکھا ہے، ان کی گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنے کو بھی یاد رکھ۔ لہذا امام نے دنیا میں سے یہ پسند کیا۔ ملتا ہے روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کی وفات کے بعد اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ روایت بھی ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں زوروا موتاکم فإنہم یفرحون، اے علی والو اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کو جایا کرو، جب تم ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ خوانی کرتے ہو، دعا کرتے ہو، وہ قبر کے اندر کے مردے خوش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے آیا ہے، ہمیں کوئی یاد کرنے آیا ہے، لہذا اسلام میں بہت تاکید ہے۔ روایت میں ملتا ہے حضرت عیسیٰ بھی اپنی ماں بی بی مریم کی قبر پر گئے ماں کی زیارت کے لیے۔ جب وہاں پر آپ قبر پر کھڑے تھے دعا کی، قدرت الہی سے قبر جو ہے وہ پھٹی، بی بی مریم حکم خدا سے، قدرت خدا سے زندہ ہو بیٹھے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے مادر گرامی، پوچھا اگر اللہ آپ کو دنیا میں بھیج دے تو کس عمل کو پسند کریں گی جو قبر میں کام آنے والی نیکیاں ہیں؟ کہا بیٹا میں نے قبر میں جن نیکیوں کو عظیم پایا ہے وہ دو نیکیاں، ایک سردیوں کی رات کو نماز تہجد پڑھنا، دوسرا گرمیوں کے دنوں میں روزے رکھنا۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو قبر میں کام آنے والی نیکیاں ہیں۔ لہذا روزہ یعنی اس قدر با فضیلت ہے، ماہ رجب ہے، اس سے استفادہ کریں، روزہ رکھیں، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ دیکھیں جو لوگ روزے سے محبت رکھتے ہیں، روزے کو اپناتے ہیں، کس قدر اللہ ان کو عظمت بخشتا ہے۔ علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، دو دوست تھے، بہت نیک تھے، پرہیزگار۔ ایسا نہیں ہے جیسے آج کے زمانے میں جو دوست ہوتے ہیں مختلف گناہوں کی چیزیں آگے شیئر کرتے ہیں، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، بیہودہ فحش گندی ویڈیوز کلپس فلمیں دوسروں کو دکھاتے اپنا ایمان برباد کرتے ہیں۔ اے جوانو اے عزیزو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میدان معاشر میں کچھ جوان آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، جب ان کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا یہ نام اعمال کھولیں گے جس میں لکھا ہوگا 200 سال کا گناہ، 300 سال کا گناہ۔ یہ ایک مرتبہ دیکھ کر حیران پریشان ہو کر کہیں گے بار الہ یہ نام اعمال ہمارا نہیں ہے، ہماری زندگی 60 سال تھی، ہماری زندگی 70 سال تھی، نامہ اعمال میں 200 سال کا گناہ ہے، نامہ اعمال میں 300 سال کا گناہ ہے۔ آواز قدرت آئے گی میرے بندے میں تیرا عادل خدا ہوں، ظالم خدا نہیں، یہ نامہ اعمال تیرا ہے، میرا اللہ میری زندگی کم تھی اس میں گناہ زیادہ ہے۔ آواز قدرت آئے گی بندے جب تو بیٹھ کے اپنے دوستوں میں گناہ کرتا تھا، اپنی اولاد میں برائیاں کرتا تھا، خاندان میں گناہ کرتا تھا، تو تیرے مرنے کے بعد رہتی دنیا میں جب تک لوگ گناہ کرتے رہے فرشتے میرے حکم سے تیرے نام اعمال میں گناہ لکھتے رہے۔ آج ہم سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی، حرام کی طرف جا رہی ہے، والدین کی بھی شرعی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ آج بند کمروں میں بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، حرام کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، پھر نماز کے لیے کیسے دل کرے، پھر قرآن کے لیے کیسے دل کرے۔ لہذا جو گناہ کی طرف جاتے ہیں اپنا دین اور اپنا ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ماہ رجب ہے، اس کی برکتوں کو سمیٹے، نہ کہ ہم حرام کاموں کی طرف جائیں۔ تو لہذا دوست وہ ہونا چاہیے جو آپ کے لیے خیر ہو،
قرآن نے آواز دی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کے مددگار بنو نیکی اور پرہیزگاری میں، تقوی میں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مددگار، ایک تمہاری دوستی وہ ہو جو ایک دوسرے کے لیے تم دین میں سلامتی کا ذریعہ بنو، دوسروں کی پاک دامنی کا وسیلہ بنو، دوسروں کی کامیابی کا ذریعہ بنو، نہ دوسروں کے لیے بے دینی کا ذریعہ بنو۔ جو آپ کو گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ آپ کا دوست نہیں، آپ کا دشمن ہے۔ جو آپ کو شطرنج کی طرف دعوت دے، جو آپ کو شراب کی طرف دعوت دے، جو آپ کو بے نمازی بنائے، جو آپ کو حرام تاش کی طرف لے کر جائے، جو آپ کو لڈو میں شرط لگوائے، یہ سارے آپ کو حرام کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے۔ لہذا دوست ایسا ہو جو آپ کے لیے نیکی میں مددگار۔ دو جوان تھے، دونوں بڑے نیک اور صالح، پرہیزگار، دیندار۔ ایک دوست ایک جوان سفر پہ گیا، سفر پہ گیا، پرانا زمانہ ہے، اب سفر سے واپس آنے میں بھی کافی وقت لگتا ہے۔ جب وہ سفر سے واپس آیا، اسے معلوم ہوا، جو لوگوں نے بتایا جو تمہارا دوست تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا دوست صحت مند، صحیح، سالم، نہ کوئی اس کو بیماری، نہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا جوان دوست صحت مند، بغیر کسی بیماری میں مبتلا ہوئے اور وہ اچانک فوت ہو گیا۔ دل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں نے کہا وہ قبرستان چلتے، اس کی قبر پہ لے جاتے فاتح خانی کے لیے۔ حیرت میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان۔ قبرستان میں جب اس کی قبر پر پہنچا، لوگوں نے کہا یہی تمہارے دوست کی قبر ہے، فاتح خانی کر لو۔ لیکن کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کہتا کہ یہ میرا دوست ہے۔ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک میں اپنے دوست کے چہرے کی زیارت نہ کروں۔ اس قدر اس سے ایک انس اور محبت۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی دن گزر چکے ہیں، غسل و کفن کر کے دفن کر دیا گیا، ہم نبش قبر کیسے کریں؟ اس نے ضد پکڑ لی، بالآخر قبر کو کھودا گیا۔ اور کچھ لوگ موجود ہیں، یہ جوان بھی موجود ہے، قبر کو کھودا جا رہا ہے۔ جیسے ہی قبر کو کھودا، اب اس جوان کے چہرے کی طرف جب یہ لوگ بڑھے کہ دیکھیں، ابھی چند دن گزر بھی چکے، یا کفن کا کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ چہرہ اور بدن صحیح سالم، چہرے پہ رحمت الہی کے آثار۔ کیا دیکھا؟ عجیب منظر یہ دیکھا، زمین سے ایک چیز نکل رہی ہے، جیسے پائپ ہوتے ہیں، جیسے پانی کے پائپ ہوتے ہیں، زمین سے ایک پائپ کی طرح کوئی چیز نکل رہی ہے، جو اس نوجوان، اس مردے کے منہ میں وہ پائپ جا رہا ہے۔ خدا کی طرف سے ایک خاص انتظام کیا گیا۔ اب جتنے لوگ تھے سارے حیران پریشان، یہ کیا ماجرا؟ وہ دوست حیرت سے جلدی سے آگے بڑھا کہ جو اس کے دوست کے منہ میں، وہ جو زمین سے خدا کی طرف سے نکل کر جو پائپ اس کے منہ میں جا رہا ہے، اس نے جب اپنی انگلی لگا کر اس کو چکھا تو کہتا ہے کہ میں نے آج تک اس سے بڑھ کر نہ شیریں، میٹھا، خوش ذائقہ، مزیدار ایسی غذا میں نے نہیں چکھی۔ اتنا پاکیزہ، اتنی میٹھی، اتنی بہترین خوش ذائقہ پانی اور شربت کی غذا بنی ہوئی جو خدا کی طرف سے زمین سے نکل کر اس کے منہ میں جا رہی ہے۔ اب لوگ حیران پریشان، جانتے تو ہیں سارے لوگ یہ جوان، یہ شخص نیک اور صالح تھا، اس کی کون سی نیکی ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے، میرا یہ دوست اکثر روزے سے رہتا تھا، یہ اپنے آپ کو خدا کے لیے پیاسا رکھتا، رب کی ذات نے قبر میں اس کی پیاس کو بجھانے کا وسیلہ یہ غذا کا انتظام کرا۔ صلوات پڑھ دے محمد وسلم۔
یہ رب کی طرف سے انتظام۔ تو دیکھیے یہ پروردگار اس قدر انعامات فرماتا ہے، اس لیے سید الرسل نے اپنی حدیث میں فرمایا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس مومن کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ بعض قبریں ایسی ہوتی ہیں، فرمایا کہ بعض قبریں حفر من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اوپر ہے، وہ اپنی قبر جنت کے ٹکڑے میں بنائے یا اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے قرار دے، یہ انسان کے اوپر ہے۔ لہذا یہ روزے کی اس قدر عظمت اور شان، ماہ رجب میں روزہ رکھنا۔ روایت ہے، راوی کہتا ہے جس کو ابن بابوائے کمی نے سند معتبر سے نقل کیا ہے، ایک شخص آئے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں آیا، ماہ رجب، رجب کا آدھا مہینہ گزار کے آیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اے فلاں، کیا تم نے رجب میں روزہ رکھا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ امام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں روزہ نہ رکھ کے تو نے کتنا نقصان اٹھایا۔ امام فرماتے ہیں رجب میں روزے کا جو ثواب ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ماہ رجب میں روزے کا ثواب اس قدر ہے، یعنی امام کہہ رہے ہیں اس قدر عظیم ثواب ہے کہ جو ایک روزہ رکھتا ہے، امام فرماتے ہیں جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے اس کو وقت موت کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے، موت تک کی تلخیاں اس کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا جو بندہ 3 روزے رکھ لیتا ہے پروردگار اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر دیتا ہے۔ لہذا ماہ رجب میں روزہ رکھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ہے کہ امام نے کیا فرمایا، الدنیا سوق رابحہ، الدنیا سوق رابحہ فیہا قوم، یہ دنیا وہ بازار ہے جس میں کچھ لوگوں نے نفع حاصل کیا۔ وہ کون مومن ہے جو ماہ رجب میں اعمال صالح کے ذریعے سے نفع حاصل کرے۔ تو پہلا عمل ماہ رجب میں روزہ، دوسرا عمل سید الرسل فرماتے ہیں یہ ماہ رجب استغفار کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں یہ ماہ رجب کس کا مہینہ ہے؟ استغفار کا مہینہ ہے، اس میں استغفار کیجئے۔ استغفار مطلب یہ نہیں ہے ہم زبان سے صرف کہہ دیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بلکہ استغفار یعنی اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، ورنہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں من استغفر اللہ بلسانی، جو شخص اپنی زبان سے استغفار کرتا ہے وَلَمْ يَنْدِمْ قَلْبًا فَقَدْ اسْتَزَعَ بِنَفْسِهِ، جو شخص صرف زبان سے استغفار تو کرتا رہے لیکن اس کا دل گناہوں پر نادم نہ ہو، گناہوں پہ توبہ نہ کرے، امام فرماتے اس نے اللہ کا نقصان نہیں کیا، اس نے خود اپنا مذاق بنایا ہے، اس نے اپنا مذاق بنایا ہے۔ استغفار ندامت کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسی لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں عجبت لمن یقنط معہ استغفار، مجھ علی کو تعجب ہوتا ہے وہ بد نصیب نا امید ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے جبکہ استغفار جیسی دولت موجود ہے۔ استغفار کے ذریعے سے اللہ کی رحمت خرید سکتے ہیں، ہم تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں۔
لہذا استغفار کیجیے اپنی زندگی. روایت میں حتیٰ کہ ملتا ہے کہ رسول اللہ ہر روز 70 مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کس امام نے یہ تعلیم دی ہے آپ ایسے پڑھیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں نے کہا کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بتائیں آپ جو نماز پڑھتے ہیں اپنی طرف سے پڑھتے ہیں یا اہل بیت کی طرف سے؟ جی اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو لہٰذا آپ نماز میں 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھتے ہیں؟ اہل بیت نے تعلیم دی ہے تو پڑھتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد اللہ. استغفار یعنی ندامت ہونی چاہیے اپنے گناہوں پر، انسان نادم ہو. یہ ماہ رجب بہترین یہ وہ مہینہ ہے، دیکھیں اللہ کا مہینہ ہے. استغفار کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں. اللہ بڑا مہربان ہے، وہ بخشنے والا ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو. روایت ہے کوفہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی امام کے صحابی حضرت ابو بصیر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں رہتا تھا، میرے ہمسائے میں ایک جوان جس کے گھر میں سارا دن ناچ اور گانا ہوتا، جس کے گھر میں سارا دن شراب کے جام چلتے، جس کے گھر میں عیاشی، حرام خوری، حرام کاری، زنا کاری، ساری برائیاں اس کے گھر میں انجام دی جاتی. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں، اس کو سمجھاتے رہتے ہیں اور سمجھانا بھی چاہیے. بالآخر اس کے اوپر اس کی باتوں نے اثر کیا، امر بالمعروف نے اور نہی عن المنکر نے اثر کیا. ایک دن وہ گناہوں سے تھک کر آیا، کہتے ہیں یا ابا بصیر، اے ابو بصیر تو اپنے وقت کے امام سے پوچھ کے بتا، میرے دامن میں بڑے بڑے گناہ، جو میں نے زنا کیا، جو میں نے شرابیں پی، جو میں نے ناچ گانے دیکھے، اپنے گھر میں حرام کاری کا میں نے مرکز بنایا، حرام مال کھایا، حرام مال کو جمع کیا، عیاشی کا اپنے گھر کو اڈا بنایا. اے ابو بصیر وارث دین سے پوچھ کے بتا، اتنے بڑے جرائم کے ہوتے ہوئے کیا میری بخشش کی ضمانت دیں گے؟ اللہ پوچھ کر بتا. ابو بصیر کہتے ہیں میں جب گیا حج بیت اللہ کی زیارت، حج کرنے کے بعد میں مدینہ آیا، میں امام کے گھر میں پہنچا. ابن رسول اللہ میرا ہمسایہ ہے، بد عمل ہے، بد کردار ہے، بے دین ہے، گمراہ ہے. اب وہ چاہتا ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگے کہ اس کے لیے راہ نجات ہے. قربان جاؤں وارث جنت امام نے کیا فرمایا، یا ابا بصیر قل لہو دع ما انت علیہ. اے ابو بصیر اپنے ہمسائے سے کہنا کہ وارث جنت فرماتا ہے جن برائیوں پر ہے ان کو چھوڑ دے، تیری جنت کا ضامن میں امام صادق. اللہ ان برائیوں کو چھوڑ دے، زنا کاریوں کو چھوڑ دے، شراب خوریوں کو چھوڑ دے، حرام خوریوں کو چھوڑ دے، بے دینی کو چھوڑ دے، میں وارث جنت اور تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت ابو بصیر آئے کوفہ میں، لوگ ان کی زیارت کے لیے آئے، لوگ جانے لگے. وہ جوان بھی آیا ہوا تھا، جانے لگا، کہا رک جاؤ، وارث دین وارث جنت نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے. کیا پیغام دیا ہے؟ کہا امام کی خدمت میں نے تیرا مسئلہ پیش کیا، وہ فرماتے ہیں دع ما انت علیہ، جتنی برائیاں تیری زندگی میں ہیں چھوڑ دے، تیری جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں. کہتے باللہ علیک اے ابو بصیر تجھے اللہ کی قسم مجھے بتا کہ میرے امام نے یہی فرمایا. اللہ اکبر، اپنے جرائم کو بھی دیکھ رہا ہے اور ان کے کرم کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی بخشش کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی عطا کو بھی دیکھ رہا ہے. میرے اتنے بڑے جرائم ہونے کے باوجود بھی میری بخشش کی ضمانت دے رہے ہیں.
اللہ اکبر. کہا کہ ہاں ابو بصیر اللہ کی قسم جو کہہ رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں. کہا بس کافی ہے. اب یہ شخص اپنے گھر میں گیا, اس نے پیغام بھیجا. ابو بصیر گئے اس جوان کے گھر. کیا ہوا؟ یہ جوان اپنے گھر میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہے. کہتا ہے ابو بصیر جو میرے گھر میں مال تھا میں نے سارا راہ خدا میں لٹا دیا. اب میرے بدن پہ بھی لباس نہیں ہے, میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے کچھ نہیں, پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب میں نے سچے دل سے توبہ کر لی. ابو بصیر نے کیا کیا؟ کوفہ میں مختلف مقامات سے کپڑے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا, ضرورت کا اس کے گھر میں پہنچایا. اب یہ مرد مومن توبہ کر کے استغفار کر کے سچے دل سے پلٹا ہے اپنے رب کی طرف. اب دن بدن جو ہے یہ مرض کی طرف جا رہا ہے, بیماری کی طرف, بستر مرض پر آ گیا. حضرت ابو بصیر اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں. حضرت ابو بصیر اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں. ایک دن اس نے اپنا بندہ بھیجا حضرت ابو بصیر کے گھر, جا کر جلدی سے بلا کر لے آؤ. حضرت ابو بصیر پہنچے تو یہ بستر مرض پر تھا, لیٹا ہوا تھا, عالم غشی میں تھا. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں اس کے سرانے بیٹھا, جب میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھ کھلی, اس نے میری طرف دیکھا, دیکھ کے کہتا ہے یا ابا بصیر قد وفا صاحبک, اے ابو بصیر تیرے وقت کے امام نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. یہ کہا اور اس کے بعد یہ جوان فوت ہو گیا, غسل و کفن کر کے دفن کر دیا گیا. ابو بصیر کہتے ہیں میں دوبارہ حج پر گیا اور میں مدینے میں امام کے گھر جب پہنچا, ابھی ایک قدم امام کی دہلیز میں ہے, دوسرا باہر ہے. امام صادق اپنے گھر کے کمرے میں موجود ہیں. اندر سے آواز دی یا ابا بصیر قد وفینا لصاحبک, اے ابو بصیر ہم نے تیرے دوست سے جنت کا وعدہ پورا کر دیا. اللہ, اے ابو بصیر ہم نے تیرے دوست سے, تیرے پڑوسی سے جو جنت کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا. اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے, اگر کوئی استغفار کرے, پھر آل محمد بخشش کی ضمانت دیتے ہیں, جنت کی ضمانت دیتے ہیں. لہذا ماہ رجب ہے, اس مہینے کو غنیمت سمجھیے, آل محمد کو وسیلہ بنا کے استغفار کریں, اپنے آپ کو پاکیزہ بنیں, پاک کردار کے مالک بنیں, اس لیے کہ آپ پاکوں کے ماننے والے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحلی. لہذا غفلت سے باہر, ائمہ اہل بیت ہمیں غفلت سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں. غافل انسان کو معصوم پسند نہیں کرتے. تو لہذا امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت, اللہم صلی علی محمد, دیکھیں امام کی زندگی کیسے تھی. راوی کہتا ہے کہ میں گیا سامرہ میں, جب امام علیہ السلام کو ایک قید خانے میں رکھا گیا تھا امام کی زیارت کے لیے. یہ جاننے کے لیے گئے کہ وارث دین میرے وقت کے امام کی حالت میں. یہ سامرہ پہنچے اور جب یہ اس زندانی کے پاس پہنچے, یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ متوکل عباسی کا کارندہ ہے, لیکن اس نے اپنا محب امام ہونا ظاہر کیا. ان کو اطمینان ہوا. وہ زندانی آل محمد کا حبدار اس مومن کو لے کر خدمت امام میں پہنچے. یہ شخص, یہ راوی امام کا صحابی کہتا ہے جب میں امام کی خدمت میں زندان کے اس حصے میں پہنچا جس قید خانے میں امام تھے, جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا امام ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس قید خانے کے جس جگہ پر امام تشریف فرما ہے, امام کے سامنے ایک قبر کھودی ہوئی ہے.
امام کے سامنے ایک قبر کھودی ہوئی ہے. کہتے ہیں میں نے امام کو سلام کیا، امام کی خیریت معلوم کی، امام کے پہلو میں بیٹھا. جب میری نگاہ قبر پر پڑی میں رونے لگا. امام سمجھ گئے یہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں نے اس قبر میں دفن ہونا ہے. امام تسلی دے کے کہتے ہیں گھبرا نہیں، یہ میرا اب نقصان کوئی بھی نہیں کر سکتے. لہذا اب امام علیہ السلام نے پھر قبر کیوں کھودی؟ امام علیہ السلام قید خانے میں ہیں اور قبر کھود کے آخرت کو یاد کر کے بتا رہے ہیں کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، غفلت کی زندگی نہ گزارو. وارث جنت امام ہیں، آخرت کی عملی تیاری کو سمجھا رہے ہیں. اس لیے قرآن آواز دے رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کر آؤ خالی ہاتھ نہ آؤ، اور بہترین زاد راہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. لہٰذا امام علیہ السلام وہاں پر قبر کھود کے بیٹھے. آج دیکھیں ہم لوگ اپنا گھر بناتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں کیا خیال کرتے ہیں؟ ہمارا ڈرائنگ روم ہو، ہمارے یہاں پر ٹی وی لانچ ہو، ہمارے پاس باغیچہ ہو، ہمارے پاس فلاں چیز ہو. ہم سارے گھروں میں ہر چیز کا خیال کرتے ہیں. ہم یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ قبلہ جہت میں تو ہم لیٹرین نہیں بنا رہے جو بنانا حرام ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا گھر خوبصورت ہو، ہمارا گھر جو ہے وہ اسٹائلش ہو، ہمارا گھر جو ہے وہ دلکش ہو. ان چیزوں کا خیال کریں، آپ کریں. اگر اللہ نے دیے آپ اپنی عزت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق گھر بنا سکتے ہیں. لیکن امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں صرف دنیا سے ایسا دل نہ لگائیں کہ آپ آخرت سے غافل ہو کے بیٹھ جائیں. آج اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی زندان میں جائے تو ہم آزادی کی فکر کرتے ہیں، باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن امام زندان میں بھی، قید خانے میں بھی آخرت کو یاد کیے ہوئے ہیں، قبر کو یاد کیے ہوئے ہیں. اور امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صل. امام فرماتے ہیں جو لوگ اپنا کفن لے کر رکھتے ہیں وہ غافلین میں شمار نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ کہیں الحمدللہ ہم تو پھر غافل لوگوں میں سے نہیں ہیں. امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ صرف کفن کو لے کے رکھ دیں. کفن لے کے رکھنے کا مطلب یہ ہے اس کی زیارت کریں، غفلت سے باہر آئیں. جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کفن کو دیکھ کے موت کو یاد کریں. جن لوگوں کا حق دینا ہے وہ ادا کریں، جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کریں. یہ کیا ہے؟ ہم کہیں ہم تو ماشاءاللہ کربلا سے کفن لے کر آ گئے. کفن کربلا سے لے کر تو آپ آئے ہیں، وہ تبرکن لے کر آئے ہیں. امام جس مقصد کے لیے کفن لے کے رکھنے کی تاکید کر رہے ہیں وہ تو شاید ہم عمل ہی نہیں کر رہے. امام سمجھا رہے کفن کی زیارت کرو، عبرت حاصل کرو، سوچو یہی پہن کے مرنا ہے، یہ کفن مجھے ملنا ہے. لہذا کفن پہننے سے پہلے، لوگوں کے تیار کرنے سے پہلے خود تیاری کرو. لوگوں کے کفن پہنانے سے پہلے بہنوں کا حق میراث ادا کرو. چھوٹے بھائیوں کا حق رہ گیا ہے وہ دو. اگر ہم نے میراث میں سے رشتہ داروں کا حق کھایا، یاد رکھیں وہ زمین غصبی کہلاتی ہے. اس گھر میں مجلس کروانا حرام ہے، اس گھر میں نماز پڑھنا حرام ہے، اس گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا حرام ہے، اس گھر میں سونا حرام ہے. اگر بہن یا بھائی کا حق ہے، ان کی اجازت نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے، اس گھر میں سے پانی نکل رہا ہے، ہم نے غسل جنابت کیا، ہمارا وہ غسل باطل. ہم اسی غسل سے روزے رکھے، وہ روزے باطل. ہم اس غسل سے نمازیں پڑھے، نمازیں باطل. اسی غسل کے ساتھ حج پر گئے، وہ ہمارا غسل باطل تو ہمارا حج احرام باطل. کام جا رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بہن بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں، اپنی قبروں کو کالا کر رہے ہیں. لہذا حق ادا کریں. آل محمد کا جو حق ہے خمس ہے وہ ادا کریں، زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کریں، رشتہ داروں کے حقوق ہے وہ ادا کریں. جو ہمارے اوپر نماز، روزے، دیگر واجبات رہ گئے ان کی ادائیگی کریں.
ایسا نہیں ہے بعض آج ہم کہہ دیتے ہیں جی مولا وارث ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بے شک مولا ہمارا ایمان ہے، بے مولا کس کے وارث ہیں؟ مولا جنت کے وارث ہیں، مولا دین کے وارث ہیں۔ آپ ساروں کا کیا ایمان ہے؟ مولا دین کے وارث ہیں؟ جی دین کے وارث ہیں نا۔ زیارت وارثہ میں بھی تو آپ یہی اقرار کرتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ امام حسین کو آپ انبیاء کا وارث بنا رہے ہیں، امام حسین کو آپ دین کا وارث بنا رہے ہیں۔ معلوم ہوا مولا دین کے وارث ہے، مولا بے دینی کے وارث نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے نہیں ہیں، مولا وارث ہے، روزہ نہیں رکھتے، مولا وارث ہے، مال حرام کھا گئے، مولا وارث ہے، اور مولا حضرت آدم کے وارث ہے، مولا حضرت نوح کے وارث ہے، مولا دین کے وارث ہے اور جنت کے وارث ہے۔ آپ اعمال صالح کرتے جائیں، اعمال بد سے بچتے جائیں، اور پھر کہیں جن کا میں نے دامن پکڑا ہے ان کی شفاعت سے جنت میں جاؤں گا، مولا وارث ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ لہذا امام علیہ السلام نے تنبیہ کر دی، سمجھا دیا کہ کفن لے کر رکھو، غافلین میں سے نہیں ہو۔ لیکن ایک اور چیز کی اصلاح کرو، کربلا سے کفن لے کر آتے اور ہم نے رکھ لیا، ہمیں یہی کفن پہنانا۔ لوگ وصیت تو کر دیتے ہیں، کفن بھی پہنا دیا جاتا ہے۔ کفن جو پہنایا جائے وہ کفن مباح ہونا چاہیے۔ کسی کا حق ہو، مثلا اگر کسی بندے نے کسی کے پیسے چوری کیے ہو، اس سے کفن خریدا ہوا، کیا وہ کفن پہنا سکتے ہیں؟ جی اچھا، اگر کسی کفن میں آل محمد کا حق روکا ہوا ہو، بی بی فاطمہ زہرا کا حق روکا ہوا ہو، جنہوں نے حق کھایا ان کو تو برا کہیں اور خود حق کے زہرا کہا جائیں۔ شریعت کا مسئلہ ہے، تمام فقہا کا اجتماعی فتویٰ ہے، جو کفن آپ نے سالوں سال گھر میں رکھا ہے اس کا خمس نہیں دیا، جن پیسوں سے خریدا اس کا بھی خمس نہیں دیا، اور آپ نے کفن کا بھی خمس نہیں نکالا، وہ کفن پہنانا جائز نہیں، اس کا خمس دینا واجب ہے۔ اور ہم کفن پہن کے جا رہے ہوتے ہیں، قبر میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ کفن لے کے جا رہے ہیں جس میں بی بی زہرا کا حق کھا کے جا رہے ہیں، امام زمان علیہ السلام کا حق کھا کے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ کفن ہمیں بخشوائے گا۔ کہ پہلے کفن کو تو مباح بنائے اپنے لیے، اس میں تو حق ادا کرے سادات کا، مال ایمان کا۔ تو لہذا دین کی معلومات ہونی چاہیے، علماء کی محفلوں میں بیٹھے تب ہمیں دین کا علم ملے گا۔ لہذا امام علیہ السلام اپنی محفل میں، امام زندان میں صحابی کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ روایت کہتی ہے کہ یہی جو صحابی آیا تھا قید خانے میں، جو قبر کو دیکھ کے رو رہا تھا، اس نے کہا مولا ایک حدیث جو رسول اللہ کی زبانی سنی ہے اس کی وضاحت کر دے، اس کے معنی نہیں جانتا۔ امام فرماتے بیان کر، کون سی حدیث ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تعاد الایام فتعادیکم، دنوں سے دشمنی نہ رکھو ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ مولا اس کے معنی سمجھا دیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں دنوں سے دشمنی نہ رکھو ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں وہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، جن کے وجود کی برکت کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو قائم رکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں سنو، یہ ایام، اس سے مراد جو یوم السبت ہے، جو ہفتے کا دن ہے، یہ منسوب ہے رسول اللہ سے۔ جو اتوار کا دن ہے یہ نسبت رکھتا ہے ہمارے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے۔
جو سمار پیر کا دن ہے یہ نسبت رکھتا ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے۔ جو منگل کا دن ہے یہ 4 اماموں سے نسبت رکھتا ہے، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ جو بدھ کا دن ہے امام فرماتے یہ نسبت رکھتا ہے 3 اماموں سے، امام علی رضا، امام محمد تقی اور میں تیرا 9واں امام علی نقی علیہ السلام سے۔ اور جو جمعرات کا دن ہے یہ نسبت رکھتا ہے میرے فرزند حجت خدا امام حسن عسکری سے۔ اور یوم جمعہ میرے فرزند کے فرزند قائم آل محمد کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ اس لیے مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے ان دنوں میں معصومین کی زیارت کو ذکر کی ہے کہ آپ ہر روز اپنے دن کا آغاز جن ہستیوں سے منسوب ہے ان کی زیارت سے آغاز کریں۔ اور صحیفہ سجادیہ میں ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام امام علیہ السلام نے کیا کیا ہے، اس میں ہر روز کی دعا ذکر کی ہے۔ ہفتے کی دعا، اتوار کی دعا، پیر کی دعا، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہر روز کی دعا۔ تو مومن ہر روز کی دعا بھی پڑھے، ہر روز کی زیارت بھی پڑھے جو اہل بیت سے نسبت رکھتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا دیکھیں اس روایت میں امام علیہ السلام نے کیا کیا، حالانکہ آپ قید خانے میں ہیں، اس میں بھی امام آخرت کو یاد رکھیں، اس میں بھی امام علم کے خیرات بانٹ رہے ہیں، سائل سوال کر رہے ہیں اور امام جواب دے رہے ہیں۔ ایسا مومن ہونا چاہیے جو اہل بیت اطہار سے اپنے مسائل کا حل معلوم کرے۔ لہذا امام علیہ السلام نے کیا عظیم پیغام دیا، الدنیا سوق رابح فیہا قوم۔ امام فرماتے ہیں دنیا والو یہ دنیا بازار ہے جس میں ایک قوم فائدہ اٹھاتی ہے، پروفٹ پاتی ہے نیک اعمال کے ذریعے، وخسر آخرون، اور کچھ بد نصیب اس میں گھاٹا اٹھاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت تو ہوتی ہے، ایمان اللہ پہ بھی رکھتے ہیں، نبی پہ بھی رکھتے ہیں، اہل بیت پہ بھی رکھتے ہیں، لیکن راہ ہدایت سے منحرف ہو کر گمراہی کی طرف جاتے ہیں، یہ لوگ گھاٹا اٹھا جاتے ہیں۔ اہل بیت اطہار سے ہدایت لینے کی بجائے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آل محمد نے اس دین کو بچانے کے لیے بڑا خرچ کیا ہے، اور اس دین کی قربانیوں میں ایک قربانی میرے امام علی نقی امام کی بھی ہے میں قربان۔ دشمن نے اپنے وقت کا جو دشمن تھا، روایت کہتی ہے امام کے کھانے میں زہر ملایا، اور جو میرے امام نے جب کھانا تناول فرمایا، اللہ جانے شیخ صدوق کی روایت کے مطابق امام جس گھر میں تھے امام تنہا تھے، امام کی اولاد میں فقط ایک فرزند امام کے پاس تھا، میرا 11واں امام۔ نہ امام کی کوئی زوجہ ہے، نہ امام کے پاس کوئی بہنیں ہیں، نہ کوئی اور ہے، امام تنہا ہے۔ اللہ جانے فرزند رسول پر جب زہر کا اثر ہوا اور میرا امام تڑپ رہا ہے، سوال کر رہا ہوگا، کوئی پانی دینے والا ہوتا، اجرکم علی اللہ زادارو، بس روایت کہتی ہے اور جب میرے امام اس دنیا سے وصال کر گئے تو میرے امام حسن عسکری نے اپنے بابا امام علی نقی کو خود غسل بھی دیا، خود کفن بھی دیا۔ جب جنازہ اٹھا تو جنازہ اٹھانے والے
ہے لوگ اپنے کاندھوں پہ لے کے جا رہے تھے. روایت کہتی ہے امام نے اپنے گریبان کو چال کر دیا, اپنے سر کا امامہ اتار دیا, وہ اپنے پاؤں ننگے چلنے لگے. اب میں عرض کروں گا آقا اے مولا امام حسن عسکری ہے, آپ نے اپنے بابا کے مسائل پر گریہ کیا, مولا آپ نے غسل و کفن بھی دیا, اور نے قربان اور کربلا میں زہرا جلال اجرکم علی اللہ. اے مولا امام علی نقی, جب آپ بستر شہادت میں تھے آپ کا سر امام نے گود میں رکھا ہوگا, لیکن میں قربان اور زہرا کے لال حسین کا سر اور کوئی گود میں رکھنے والا نہ تھا, بلکہ شمر لعین نے زہرا کے لال کا سر اور نو کے نیزہ پہ بلند کیا. ہے یہ وہ مصیبت ہے. روایت کہتی ہے جب حضرت عباس علمدار کے لاشے کے پاس جب پہنچے نا امام حسین, ایک مرتبہ مولا حسین نے عباس علمدار کا سر اپنی گود میں رکھا. عباس علمدار کہتے آقا ذرا میری آنکھ سے خون صاف کیجئے. جب میرے مولا نے خون صاف کیا, عباس علمدار کا گریہ بلند ہوا, اور مولا حسین فرماتے ہیں بھیا عباس اور رو کیوں رہے ہیں؟ عباس علمدار فرماتے ہیں مولا اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے ابھی آپ نے میرے سر سے بالوں سے خاک کو صاف کیا اور اپنی گود میں رکھا, اور میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں. اور جب سارا جلال زیر سے غریب بنائے گا آپ کی ظلموں میں خاک ہوگی اور کوئی سر اٹھانے والا نہ ہوگا. عائشہ اللہ سرنا کے نیزہ پہ بلند کرے گا. اجرکم علی اللہ. میں کہوں گا مولا امام حسن عسکری آپ نے بابا کا جنازہ اٹھایا, کسی نے روکا تو نہ تھا, آپ نے غسل بھی دیا, آپ نے کفن بھی دیا, اور میں قربان زہرا جلال حسین کربلا میں امام کا غسل کیا تھا, اے حسین کا غسل اس کا خون تھا, اے حسین کا کفن کربلا کی گرم تھی. اجرکم علی اللہ لگالو. ہر روایت کہتی ہے امام حسین ابن علی زخموں میں چور چور ہے. جب آپ سجدے میں گئے ادھر سے شمر لعین نے کیا کیا, روایت کہتی ہے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ, اور سارا جلال کے سینے پہ چڑھ بیٹھا, اور میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں اور شمر لعین وہ اپنے جوتوں سمیت چڑھ بیٹھا. اجرکم علی اللہ. اور جوتے فقط نہ تھے, علامہ کاشی النجفی وہ اپنی کتاب مقتل حسین میں نقل کرتے ہیں اور شمر کے جو جوتے وہ جنگی لباس ہے, خاردار جھاڑیاں ہے, اس میں خاردار کانٹے لگے ہیں جو بوٹ کے نیچے ہے, اور اس لعین میں ابھی گھوڑوں کی ٹانپوں سے حسین کا سینہ پامال نہ ہوا, اور اس ملعون نے وہ اپنے نجس پاؤں سے وہ سارا کے لال کا سینہ پامال کیا. اجرکم علی اللہ.
اجرکم علی اللہ. میں عرض کروں گا آقا امام حسن عسکری آپ کو تعزیت ملی اور میں قربان. اور میرا چوتھا امام ہے کیسے تھا, وہ کیسے تعزیت لیتا, وہ بابا کے جنازے پہ کیسے آتا. اے مولا آپ نے اپنے بابا کی پیشانی کبھی بوسہ لیا ہوگا, آپ نے اپنے بابا کے قدموں کا بوسہ بھی لیا ہوگا, لیکن زین العابدین ہائے کیسے بابا کا سر کا بوسہ لے, ہائے حسین کا سر کو لیکن ایزا بے بلند ہے, لیکن لاشا پامالے. روایت کہتی ہے جب زین العابدین کو جب حسین کے لاش پہ لایا گیا حالت کیا ہے, اور میرا بیمار امام اور لنگڑی ناگا دے آپ کے پاؤں کو پیٹ سے باندھ دیا اور بے قرآن, اور میرا بیمار امام روزے فرماتا ہے بابا اور مجھے غریب کا آخری سلام, اور بھیا بابا اور بیٹا اتر کر ودا نہیں کر سکتا. اجرکم علی اللہ. عرض کروں گا مولا آپ کو فرصہ ملا, اے امام علی نگی کی بیٹی ہو, اے امام علی نگی کی زوجہ, اور آپ کو تعزیت ہو, لیکن جب آپ جہاں بھی تھی آپ کے پردے سالم تو تھے, آپ کا گھر سالم تھا, اور میں قربان ادھر سے حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے, ادھر سے خیموں میں علی و بطول کی اور بیٹیوں کی چادریں لٹی جا رہی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.